السلام علیکم، الطاف حسین سمرو آسی۔ آج ہم ایسی شخصیت سے ملوا رہے ہیں جو ادیب، دانشور، لیکھک، سینئر صحافی میر ہزار خان سمرو صاحب سے، اور اس سے گفتگو کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم۔ آپ سینئر صحافی بھی ہو ماشاءاللہ، کم از کم 35 سال کا تجربہ ہے اس میں، لیکھک بھی ہے، صحافی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں۔ تو ہمارا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 13 اکتوبر جو کراچی بھر میں 144 لگایا ہوا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، تو 13 اکتوبر کی شام میں جو ہے سندھ پریس کلب کراچی پہ جو سندھ کا شعور، جو سماجی ورکر جو ہے، خواتین پہ وہاں لاٹھی چارج ہو رہی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھی، اور صحافیوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا، اور خواتین جو ہے روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا خواتین کو۔ اور ضلع ملیر میں اسی ٹائم 13 اگست شام کے ٹائم پہ اس طرف لاٹھی چارج ہو رہی تھی، اور ضلع ملیر میں گلستان جوہر تھانے کے بالکل سامنے والی گلی میں پیپلز پارٹی یوتھ ونگ کا عالیشان جلسہ ہو رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، جس میں MP 84 یوسف صاحب بھی تھا، ضلع ملیر کا صدر راجہ رزاق بھی تھا، ٹاؤن کا جو ہے چیئرمین جانمن بلوچ بھی تھا، ٹاؤن کا سفورہ کا جو چیئرمین راشد خاسکیلی، بڑا عالیشان جلسہ۔ تو آپ صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، تو پورے شہر کے لیے 144 لگا ہوا تھا۔ تو یہ کیا، یہ تھوڑا ناظرین کو یہ معلومات، YouTube چینل ہے تاکہ ناظرین کو بھی یہ پتہ چلے۔ اصل میں ہمارے ملک میں جو قانون ہے نا، وہ ایک مکڑی کا جالا ہے، جس مکڑی کے جالے کے اندر مکھی اور مچھر تو پھنس جاتا ہے، مگر اس مکڑی کے جالے کو بیل جو ہے، جانور جو ہے روند کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہوتی۔ تو یہ مکڑی کا جالا جو اس ملک کا قانون ہے، اس میں ہم جو اہل شعور ہیں، مظلوم لوگ ہیں، جو حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے تو قانون ہے، ان کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہماری ٹیکس سے پلتے ہیں، ہمارے پبلک سرونٹ ہیں، وہی لاٹھیاں چلاتے ہیں۔ مگر دوسری طرف حکمران ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ، وہ جلسہ کریں، وہ کچھ بھی کریں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ وہ بیل ہے جو اس قانون کو روند کے چلے جائیں گے، وہ مکڑی کے جالے کو، مگر کوئی ان پہ اثر نہیں پڑے گا۔ مگر ہماری بچیاں کراچی پریس کلب کے سامنے دنیا نے دیکھا، انہوں نے ایک حق کی بات کی، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، تو اس پہ لاٹھی چارج ہوئی، ان کو گھسیٹا گیا، ان کی توہین کی گئی، جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ہم سندھیوں کے لیے جو ہے نا، اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اکبر بگٹی تک آپ نے دیکھا، یا ہمارے لیے قانون نہیں ہے۔ ان کو پھانسی لگایا گیا، مگر 20-30 سال کے بعد وہی عدالت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، یہ جو بھٹو کو جو ہم نے پھانسی دی وہ ناانصافی تھی۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں کی عدالتوں میں ہمارے غریبوں کے لیے، مظلوم عوام کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ باقی بڑے بڑے لوگ ہیں، میاں نواز شریف، تو آپ لوگوں نے دیکھا، شہباز شریف یا زرداری، وہ صدر بن کے بیٹھے، بڑے بڑے اربوں خربوں اس ملک کو لوٹا، تباہ برباد کیا، وہ پھر بھی ملک کے وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، حکمران بن گئے۔ اور یہی ہے کہ نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی عدالت۔ جس ملک میں انصاف عدالت نہیں ہوتا ہے، وہ ملک تباہی کا شکار ہوتا ہے، جو اس کا شکار ہم ہو رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے، آگے کون سی بڑی تباہی آئے گی، اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ مگر ملک کے حالات اچھے نہیں لگ رہے، کیوں؟ اس میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ آپ کو یہ تاریخ گواہ ہے، برطانیہ کا پوری دنیا پہ راج ہوتا تھا۔ جب انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شکست کھا کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ برطانیہ کے حکمران اپنے ملک میں بیٹھ گئے۔ وہاں وزیر اعظم چرچل نے ایک کابینہ کا اجلاس بلایا،
اس نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں عوام کو انصاف مل رہا ہے. لوگوں نے کہا، کابینہ نے کہا کہ ہاں مل رہا ہے، کہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت تباہ نہیں کر سکتی. آج دیکھو وہی برطانیہ دنیا کی سپر طاقت ہے. کیوں؟ اس کے لوگوں کو وہاں کی عدالت، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے انصاف فراہم کر رہے ہیں، قانون کا عمل کر رہے ہیں. اور یہی ہمارے ملک میں ہے کہ یہاں دوہرا نظام ہے، دوہرا قانون ہے. غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے. وہ مراعات یافتہ ہے، انگریزوں کے دلال لوگ جو ہیں ان کے لیے الگ قانون، ان کے کوئی قانون ان کے لیے نہیں ہے. قانون آپ اور ہم غریب کے لیے ہے. یہ سامنے میر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوہرا، تو اتفاقاً سے میری کل ایک پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ لیول کے عہدیدار سے میری ملاقات ہوئی. یہی سوال میں نے اس سے کیا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ جو جلسہ تھا ہمارا وہ پیپلز پارٹی کا تھا، بھلے 144 ہو چاہے جو بھی قلم لگا ہوا ہو، لیکن یہ ہمارے پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا. تو خیر ہے. بالکل. اچھا میر صاحب، یہ اس دن جو عمر کوٹ میں جو واقعہ ہوا ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کا، جو ماروائے عدالت قتل ہوا پولیس کی طرف سے، تو اس واقعے پہ سندھ کے شعور نے آواز اٹھائی کہ یہ ماروائے عدالت قتل ہے. اس نے گناہ نہیں کیا، ولا عالم اس پہ نہ تحقیقات ہوئی. وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ پولیس کی کسٹڈی میں جائے اور عدالت جو فیصلہ کرے، اپنا انکوائری ہو ایک پراپر طریقے سے. تو اس جو شعور نے جو آواز اٹھایا، اس پہ ہمارے سندھ کے مولانا راشد محمود صاحب نے بھی آواز اٹھائی، اور وہ وہاں جا کے تقریر بھی کی. اور اس نے ایسا یو ٹرن لیا، اور جو قوم پرستوں پہ جو اس نے بات کہی، حالانکہ قوم پرستوں سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہاں ایسا کوئی کچھ ہونے والا ہے، جیسے یہ سندھو دریا پہ جو شوشے کی نال ہے جو اسٹرگل ابھی سندھ میں شروع ہوگی، یا اس کا رخ چینج کرنے کے لیے اس نے بات کی یہ راشد محمود سومرو صاحب نے. اس پہ اصل میں جو ڈاکٹر کمبھار کا قتل ہوا وہ ماروائے عدالت قتل تھا. اس نے کوئی اگر گناہ کیا تھا وہ عدالت کے حوالے کرنا چاہیے تھا، تحقیقات ہونی چاہیے تھی، پھر عدالت اس کو جو سزا دیتی ہم سب قبول کر لیتے. مگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس ملک میں کوئی قانون ہی نہیں، اندھا قانون ہے. انصاف کی دیوی کو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. اب جس کو اندھا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک اہل شعور ڈاکٹر جو مسیحی پیشہ سے وابستہ تھا، انہوں نے خود سلنڈر کیا. انہوں نے خود کہا کہ تحقیقات کی جائے، اگر میں کوئی ذمہ داری آتی ہے میرے پہ، کوئی ایسا ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. مگر پولیس نے ملاؤں کے اشاروں پہ، مولویوں کے اشاروں پہ پولیس نے قتل کیا، اور اس کو بے دردی سے پھر بعد میں قتل ہونے کے بعد مولویوں کے بگڑوں نے، ان کے جانوروں نے، وحشی جو ہے نا مذہبی جنونیوں نے اس کے لاش کو، اس کے جنازے کو اٹھا کے جلایا، بے دردی سے قتل کیا، جو نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ کوئی قانون اجازت دیتا ہے. مگر ان کے خلاف کوئی بھی آج تک قانونی کارروائی نہیں ہو رہی. باقاعدہ جو بھی انوالو ہے ہم کہتے ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اور یہ جو مولانا راشد محمود سومرو صاحب تھے، یہ قوم پرستی کے روپ میں ہم سندھیوں کو بیوقوف بنانے آیا، مگر اس کے اندر کی جو زبان تھی نا، حقیقت تھی، وہ سامنے آ گئی کہ انہوں نے سندھ کے عاشقوں پہ الزام تراشیاں، تنقید کرنا شروع کر دی. یہ سارا جو ڈرامہ ابھی سندھ میں قبائلی جھگڑوں کے بعد، اغوا ڈکیتیوں کے بعد، بدامنی بے روزگاری کے بعد، یہ جو مذہبی لوگوں کو اور با اہل شعور کے لوگوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، یہ سندھ کا نقصان ہے. دونوں کا لڑنا ہمارے سندھ کا نقصان ہے، دونوں کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں سندھ میں، انارکی پیدا ہو، اس میں مولوی کوئی بھی ہو، مولوی کسی بھی فرقے کا ہو، وہ بینٹ مولوی ہوگا، اس کی مینٹلٹی دلالی کرنا ہے. وہ جو ہے نا یہاں فتنہ پیدا کرتا ہے. ہم اس فتنے کو، یہ صوفیاء کرام کی سندھ ہے، یہ درویشوں کی سندھ ہے، یا شیخ عبداللطیف بھٹائی کی سندھ ہے،
یہ صوفی شاہ عنایت سچل سرمست کی سندھ ہے، یہ امن اور محبت کرنے والے انسانوں کی سندھ ہے۔ یہاں کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے۔ یہ صدیوں ہزاروں سالوں سے موہنجودڑو سے لے کر آج تک ہم محبت میں رہے، ہر مذہب کا، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ لکم دینکم ولی دین، اس کا وہ مذہب جانے، مندر میں جاتا ہے، کلیسا میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، وہ جانے رب جانے۔ ہم اس کی خود مختاری کے حامی ہیں۔ مذہب کے نام پہ ابھی ایک بھیانک خطرناک جنگ چھیڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، تاکہ سندھ کے خلاف جو پانی کے اوپر بند بنائے جا رہے ہیں، ڈیم بنائے جا رہے ہیں، 6 کینالے بنا کر سندھ کے پانی پہ وقت کا یزید قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف یہ ایک سازش ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، ہمارے اصل مقصد سے، اصل ان سازشوں کے سے ہمارا ذہن ہٹ جائے، مگر ہمارا ذہن، ہماری سوچ، فکر ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم بیٹھ کے معاملات کو حل کریں گے۔ یہ امن کی دھرتی ہے، ہم امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، قبیلائی جھگڑا ہو، مذہبی، لسانی، فرقے والد کے ہم خلاف اعلان جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، قلم کے زور پہ، شعور کے زور پہ، کتاب کے زور پہ اور قانون کے اندر ہم جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ صوفیاء کرام کی سندھ ہے، امن محبت کی سندھ ہے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں علم چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں شعور چاہیے۔ ہم اس کے لیے جنگ کریں گے انشاءاللہ، فتح ہماری قدم چومیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حالانکہ راشد محمود سمرو صاحب کا جو والد صاحب ہے ڈاکٹر خالد محمود سمرو، اس نے پہلے ہی کہا تھا، اور آج کل پوسٹیں زیادہ تر خالد محمود سمرو صاحب کی فیس بک پہ چل رہی ہے کہ میں آج بتا رہا ہوں یہ کنالے نکالیں گے، ضروری نکالیں گے، یہ بتا رہا ہوں۔ اسٹرگل کو یو ٹرن دے دیا ہے تاکہ آپس میں الجھ جائیں۔ تو خالد سمرو صاحب تو حالانکہ قوم پرست، سندھ کی بات کرنے والا، قومی اسمبلی میں سینیٹ میں لڑنے والا، اسی سندھو دریا کی وجہ سے جو ڈیم بنا رہے تھے، ایسا بیان دے دیا۔ یو ٹرن قوم پرستوں کا تو اس میں بات ہی نہیں تھی۔ وہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کمبھار کا واقعہ، تو اس نے سارے قوم پرستوں کو جو ٹرا کر رہے ہیں، برمی نہیں چاہیے، افغانی نہیں چاہیے، مہاجر نہیں چاہیے، انسان ہے، انسان یہاں رہیں گے ہمیں تو ڈاکٹر صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر راشد محمود جو ہے نا، اپنے والد صاحب شہید خالد محمود سمرو کے نقش قدم سے ہٹ گئے ہیں۔ اب وہ لالچ میں آ گئے ہیں، ڈالر کے چکر میں آ گئے ہیں، اس کے مراد یافتہ طبقے کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، لندن کی سیر و سیاح، تفریح، عیاشیاں کرنا چاہتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ میں جو شہید خالد محمود سمرو کو سلام کرتا ہوں، وہ سندھ کا قومی ہیرو تھا، وہ ہمارا تھا، ہم ان میں سے ہیں۔ ہم ڈبل سلام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ سندھ کا قومی ہیرو تھا، سندھ دوست تھا، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر راشد محمود سمرو بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے، ایسی گمراہی والی باتیں نہیں کرے، کسی پہ تنقید کر کے سندھ میں انارکی والی فتنہ پہ نہ پھیلائیں، محبت کا پیغام دو۔ آپ عالم ہو، عالم کا کام ہے جوڑنا، جوڑو توڑو نہیں، لڑاؤ نہیں، محبت کے درس دو۔ جیسے آپ کے والد صاحب نے دبنگ انداز میں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، شاہراہوں پہ، چوراہوں پہ سندھ کا نعرہ لگایا، سندھی عوام کی غیرت کا پاسبان تھا ڈاکٹر خالد محمود سمرو۔ میرا ان کو سلام ہے، اور میں راشد محمود کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے اس چینل کے تھرو کہ وہ اپنے باپ کے نقش میں قدم پہ چلے، مولانا فضل الرحمان کے نقش قدم پہ نہیں چلے۔ خدا را ایسے نہیں کرو، اس دھرتی کے غیرت مند باپ کی اولاد ہو، غیرت سندھ کے پاسبان کی اولاد ہو، تم بھی اس کے نقش قدم پہ چلو، سندھ تمہیں سلام پیش کرے گی۔ مہربانی میر صاحب، مہربانی۔